پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ فٹ بال کا عالمی میلہ سجنے ہی والا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے علاقے سوات، جس میں اب سے کچھ عرصہ پہلے آپریشن راہ راست کیا گیا تھا، وہاں سے بھی تقریباً 8 طلبہ کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ وہ تمام طلبہ جائیں گے، جنوبی افریقہ جانے والے ہیں اور وہاں پر وہ ورلڈ کپ دیکھیں گے۔ یہ طلبہ کون ہیں اور کس طرح سے ان کی سلیکشن ہوئی ہے، آئیے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے سلیم اطہر کی۔ کسی بھی معاشرے میں بچوں کی ذہنی نشوونما کے لیے کھیل کود کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ سوات میں امن و امان کے قیام کے بعد بچوں میں کھیلوں کی دوبارہ فروغ کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم نے اسی بات کو ضروری خیال کرتے ہوئے اسی کام کا بیڑا اٹھایا۔ اس پروگرام کا بیسک مقصد یہ تھا کہ سوات میں جو پچھلے 2-3 سال سے انسرجنسی رہی ہے اور حالات خراب ہونے کی وجہ سے نوجوان خصوصاً یہ بچے کھیل کود سے اور زندگی سے دور ہو گئے تھے، تو اس پروگرام کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ان کو واپس لایا جائے اور سوات کی رنگینیاں بحال کی جائیں کھیلوں کے ذریعے، اور ایک امن کا پیغام دیا جائے سوات کے لوگوں کے لیے اور باقی دنیا کے لیے نوجوانوں کے ذریعے۔ اس غیر سرکاری تنظیم نے بچوں کو کھیلوں کی طرف دوبارہ راغب کرنے کے لیے ضلع بھر کی سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں کی سطح پر فٹ بال کے مقابلے منعقد کرائے، اور مقابلوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 8 کھلاڑیوں کو انہیں عالمی فٹ بال کپ دیکھنے کے لیے اپنے خرچے پر جنوبی افریقہ بھیجوانے کا بھی اعلان کیا۔ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے اسکول کے کھلاڑیوں میں سلیکٹ ہوا اور قطر جاؤں گا، وہاں سے ساؤتھ افریقہ جاؤں گا اور وہاں فیفا ورلڈ کپ دیکھوں گا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے سوات کے حالات تو بہت خراب تھے، اور ہمیں ادھر کھیل کود کا کوئی ایسا موقع نہیں ملا تھا۔ جو آپ جانتے ہیں کہ 1 سال سے ہم ادھر فٹ بال نہیں کھیل سکتے تھے۔ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ مرسی کپ اور جو ہے اسے کسی بھی ادارے نے ایسا بڑا کام نہیں کیا ہوگا۔ جنوبی افریقہ میں عالمی فٹ بال کپ دیکھنے کے لیے سوات کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 8 نوجوان کھلاڑی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، جہاں سے وہ 11 جون کو قطر اور وہاں سے جنوبی افریقہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ سوات میں امن کی بحالی کے بعد نوجوانوں میں کھیلوں کی دوبارہ فروغ کے لیے مرسی کور نامی تنظیم کی طرف سے کی جانے والی کوششیں خوشائند بات ضرور ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ حکومت کو چاہیے کہ سوات میں کھیلوں کی دوبارہ فروغ کے لیے اقدامات اٹھائے۔ پروگرام نیوز واچ کے لیے کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، منگورہ، سوات۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سوات سے مرسی کو کے ترجمان ماجد صاحب۔ بہت شکریہ ماجد صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچے آپ نے سلیکٹ کیے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، ان کو بھیجنے کے مقاصد کیا ہیں؟ ان بچوں کی سلیکشن کا مقصد یہ تھا کہ جو سوات میں حالات خراب ہوئے تھے، اور جس سے پہلے سوات کی ایک تاریخ ہے کھیلوں کے بارے میں، تو حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہاں مواقع یوتھ کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ختم ہو گئے تھے، تو اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم ان مواقع کو واپس لانا چاہتے ہیں اور ان بچوں کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ دوبارہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ صاحب، طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا، کس طرح سے ان بچوں کی سلیکشن کی گئی؟ ان کے انتخاب کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو وہ اسکول سلیکٹ کیے جو کہ سوات کے سب سے تعداد کے لحاظ سے بڑے اور جغرافیکلی سپریڈ تھے، تاکہ سارے سوات کی نمائندگی ہو۔ اس کے بعد ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور آرمی سے کوارڈینیشن کے بعد یہ 8 اسکول سلیکٹ کیے اور وہاں فٹ بال کی ٹیمیں بنا کے میچ منعقد کیے، اور ان میچز کے ذریعے یہ بچے جو بہترین پلیئر تھے، جنہوں نے اپنا بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا، یہ بچے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہاں کے جو طلباء ہیں، یہاں کے جو بچے ہیں، وہ انکریج ہوں گے، اور یہاں پر جو ظاہر ہے آپریشن کے بعد جو صورتحال ہے اس میں طلباء میں کھیلوں کا ایک رجحان پیدا ہوگا اس عمل سے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے اور بہت اچھا موقع ہے کہ ہم سوات کے جو نوجوان ہیں ان کو واپس زندگی کی طرف لا سکیں، کیونکہ سوات کی تاریخ ہے۔ آپ یہاں کسی بھی جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین گراؤنڈ موجود ہیں، بہترین لوگ موجود ہیں، لیکن موقع نہ ملنے کی وجہ سے یہ سارے لوگ اس طرف سے ہٹ گئے تھے۔ اب چونکہ انہیں مواقع دیے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس سے تبدیلی ضرور آئے گی۔ بہت شکریہ ماجد صاحب آپ کا، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان بھی پاکستان کا جو ملک ہے وہ بھی اس عالمی کپ میں شامل ہے، لیکن ٹیم کی حیثیت سے نہیں، اپنے صنعت کی حیثیت سے، کیونکہ 1 لاکھ سے زائد فٹ بال یہاں بنے اور پھر اس کے بعد مختلف کمپنیز کے بعد گئے۔ کس طرح سے پاکستانی صنعت اس فٹ بال کپ میں شامل ہے، اس بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہنا فاروق کی رپورٹ۔
जून से जनूबी अफ्रीका में शुरू होने वाला इवेंट 19वां फीफा वर्ल्ड कप है। इस खेल को ऑर्गेनाइज कराने वालों और मीडिया के जरिए शायकीन तक पहुंचाने वालों की हमेशा चांदी हुई। और तो और इसे अपना पेशा बनाने वाले यानी जुनून की हद तक चाहने वाले खिलाड़ियों ने शोहरत, दौलत और मद्दाहों की मोहब्बत कमाई। इन सुपरस्टार्स की महंगी तरीन बोलियां लगती हैं। इसके साथ साथ इन हीरोज की किट्स हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर्स में नीलाम होती हैं। इस तरह ये पेशा फुटबॉलर्स को दुनिया के अमीर तरीन लोगों की सफ में ला खड़ा करता है। दूसरी जाने पाकिस्तान के स्पोर्ट्स शहर सियालकोट में बसने वाले मजदूर हैं जो यही फुटबॉल अपने हाथ से बनाते हैं। इसकी सलाइयों का ख्याल रखते हैं, इसके वजन और मेयार को मेयारी बनाते हैं और इसमें मखसूस रंगों से हुस्न पैदा करते हैं। लेकिन अफसोस कि इन्हें मुआवजे में क्या मिलता है। एक फुटबॉल के एवज एक 50 रुपए, जिसमें एक इंसान एक वक्त का खाना तक नहीं खा सकता। दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए अगर फुटबॉल का खेल माल और कमाल का जरिया है तो इसी फुटबॉल बनाने वाले मजदूरों के हाथ भी सोना उगलने से कम नहीं। लेकिन शायद ये इसकी खोटी किस्मत है कि इनका बनाया हुआ काबिल कदर फुटबॉल इन्हें कदरदान नहीं बनाता। कैमरा टीम के साथ हिना फारूक, न्यूज़ वॉच। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।